بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یا ایہا الانسان، اب یہ اللہ تبارک و تعالی ناصحانہ انداز میں ڈائریکٹ انسان سے خطاب کر، اور اگلا حصہ آیت کا بتا رہا ہے کہ اس انسان سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو خدا سے غافل ہے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا۔ اس کا جو لفظ ہے غرہ، اردو میں ہم ذرا سے اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے مغرور۔ غرہ دھوکہ دینا، ٹھیک ہے نا۔ مغرور جو دھوکہ کھا گیا ہو، جس طرح ہوتا ہے نا قتل کرنے والا اور مقتول جسے قتل کیا گیا ہو، اسی طرح مغرور جس کو دھوکہ دیا گیا ہو۔ ہم متکبر کو مغرور کہتے ہیں اردو میں، اور یہ بڑا پیارا استعمال ہے، اس لیے کہ متکبر مغرور ہی ہوتا ہے۔ متکبر اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو وہ ہے نہیں، یعنی جب وہ اکڑ کے چلتا ہے تو سمجھتا ہے دوسرے گھٹیا ہیں، میں کوئی اور چیز ہوں، تو یہ دھوکے میں ہے۔ اگر خالق کی نصیحت سنی ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ہون یعنی عاجزی سے، انکساری سے چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ تو جس نے اس کی بات سنی ہو، اللہ تو اسی کو عقل مند کہے گا نا، یہ سمجھدار ہے جو انکساری سے، اور وہ جو اکڑا پھر رہا ہے وہ مغرور ہے، یعنی دھوکہ کھایا، شیطان نے دھوکہ دے دیا اس کو، کچھ ہے نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، دوسروں سے برتر سمجھ رہا ہے، اکڑ رہا ہے۔ ما غرک، کس چیز نے دھوکہ دیا ہے تجھے، کس کے بارے میں؟ بربک الکریم، تیرے کریم پالنے والے کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دے دیا کہ تو اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ گیا۔ کریم کا اگر آپ معنی کرنے چاہیں تو اللہ کے احسانات گننا شروع کرے انسان، جو اس کو ملا ہے، اس کے وجود، یعنی اس نطفے سے لے کر آج تک وہ جو کچھ ہے، اس پر جتنا کچھ اس کو ملا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کریم میں شامل ہے۔ یہ جو کریم لفظ ہے یہ اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے اللہ کے علاوہ بھی استعمال کیا ہے، رسول اللہ کے بارے میں بھی استعمال کیا ہے، اور عام انسانوں کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جہاں دیکھیے الفاظ استعمال جو مشترک لفظ ہیں، کچھ لفظ ہیں کہ جو اللہ نے صرف اپنے لیے استعمال کیے، ان الفاظ کو جو غیر اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے دماغ میں وائرس کیڑا ہے، اس کو شرک کا کیڑا ہے اس کو، اور وہ تنگ کرتا ہے اس کو، اور وہ جو ہے اللہ نے جو اپنے لیے مخصوص باتیں کی ہیں وہ مثلا پاک ہستیوں کے نام پر وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ تو وہ اپنے انجام کو خود خداوند عالم کے سامنے بھگتیں گے۔ اللہ نے کہا یہ کام صرف میرے علاوہ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے جی ہے، کوئی تعویل واویل کر کے بنا لیتا ہے اس کو، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور یہ پھنستے ہوئے جن کی ابتدا قرآن نہیں ہے، یعنی جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، وہ پھنستے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ مرض عام ہے، قرآن مجید نہ پڑھنے۔ تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکہ دیا، یعنی یہ لفظ کریم دعوت دے رہا ہے کہ جس کی یہ نصیحت تیرے پاس آئی ہے، اور جس نے وہ قیامت لانی ہے، اور جس نے حساب کتاب کرنا ہے، اس کو دیکھ تو صحیح تجھ پہ کتنے احسان کیے ہیں اس نے، اور یہ دنیا کے کچھ روز کی آزمائش کے بعد تجھ پہ کتنا احسان کرنا چاہتا ہے۔ اس کریم کو چھوڑ کر، اس
طاقتور کو، اس محسن کو، اس ہادی کو چھوڑ کر تو اس عارضی چند دنوں کی دنیا میں مست ہو گیا. اس کی چمک دمک نے تجھے، تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، تجھے خدا کی باتیں دکھائی نہیں دیتی، تجھے اللہ کی نصیحت تیرے دل پہ اثر نہیں کرتی، تیرے دل پر گویا کہ پردہ ڈال گیا دنیا کا. اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے تیرے رب کریم کے بارے میں؟ رب پالنے والا. پالنے والا رب کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی بھی مخلوق کو وہ تمام چیزیں جو اس کو چاہیے، ضرورت ہے اس کو. مثلا مجھے وجود میں آنے کے لیے اور میرے وجود کو باقی رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، کچھ مجھے پتہ ہے، کچھ شاید مجھے پتہ بھی نہیں، آج بھی شاید نہ پتہ ہو مجھے. کتنی چیزیں تھیں انسان کو چند سال پہلے نہیں پتہ تھی. مثلا ایک زمانے میں انسان کو نہیں پتہ ہوگا آکسیجن کیا چیز ہے اور یہ آکسیجن کیا کام کرتی ہے، کیونکہ سانس لے رہا تھا، استعمال کر رہا تھا، پتہ نہیں تھا. آج پتہ لگ گیا. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اور چیزوں کا پتہ لگ جائے. جتنی چیزیں ضروری تھی انسان کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے، وہ تمام چیزیں جو ذات اصل میں عطا کرنے والی ہے، دینے، اس کا نام ہے رب. اس کو کہتے ہیں رب. اور اسی لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے. کوئی پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ پالنے والا جو وہی ہے. تیرے پاس کیا ہے جو کہیں اور سے لیا تو نے؟ سب اسی کا دیا ہوا ہے. تو جب سب اسی کا دیا ہوا ہے تو میں کسی کی تعریف کیوں کروں؟ یہ دیہاتوں میں نا نوکر، یہ سردار اور ریت سسٹم ہوتا ہے. تو وہ ریت سے کہیں نا کہ یار تم کیوں اپنے اس کی بات کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. تو جو اگر کسی دوسرے کا گائیں تو نمک حرام ہوں گے. تو یہ جو جس کا کھاتے ہو اسی کی حمد کرو، یہ الحمدللہ رب العالمین کا یہ مطلب ہے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے اس کی ریت ہو تو ساری حمد بھی اسی کرو. توجہ فرما رہے. تو رب کا اصل معنی یہ ہے کہ جو پال رہا سب اور سب کو عطا کر رہا. اس ذات سے اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس میں تعجب بھی ہے، اس میں تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہے، اس میں پیار بھی ہے، اس میں سب کچھ کہ تم اے انسان تو عقل سے کام لے، تھوڑا سا دیکھ، تھوڑا سوچ، اور پھر اب جو احسان وہ تجھ پہ کرنا چاہ رہا ہے اس کی طرف توجہ. اس کے بعد پھر چند چیزوں کا تذکرہ ہے، چند پہلو انسان کی خلقت کے. سب سے آسان یہ ہے، آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو تب بھی آپ اپنے آپ میں غور کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ کو لے کے بیٹھ جائیں، اس کو چیک کریں کہ کیسے کام کرتا ہے، پکڑتا کیسے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سوچیں کہ میں سوچ رہا ہوں یہ کیسے، اس کو میں کہتا تو نہیں ہوں مثلا پکڑ لے اس کو، لیکن اس کو میں ہی کہتا ہوں کہ اور یہ پکڑ لیتا. پھر آپ اس کے یہ جو انگلی میں مثلا 2 جوڑ ہیں، ان پہ غور کر. اگر یہ نہ ہو جوڑ تو آپ کے چیزوں کو پکڑنے کی صلاحیت کیا ہو جائے گی؟ یعنی یوں تو یہ بھی ابھی اس طرح میں کر نہیں سکتا. اگر یہ جوڑ نہ ہو تو آپ کس طرح پکڑیں گے چیزوں؟ لیکن اس نے بنائے ایسے ہیں کہ آپ پکڑ سکتے. اپنے پاؤں کو دیکھیں، کسی ایک چیز میں بھی، تو میڈیکل سائنس میں تو شعبے ہیں پورے، آپ اور میں تو بیچارے کیا غور کریں گے. اس کے لیے تو پورے کئی سال کورس کرنا پڑتا ہے تب آنکھ سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی جتنی ایک آج سائنس پہنچی ہے. ورنہ اگر یہ چلی جائے تو دنیا کے بہترین آئی اسپیشلسٹ کی بھی جا سکتی ہے. تو اللہ اس کو بتاتا ہے کہ تو اسپیشلسٹ ہے لیکن آنکھ میری ہے، تیری آنکھ نہیں ہے، تیرا کان نہیں ہے. شوگر کے مرض کے اسپیشلسٹ خود بھی شوگر کا شکار ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری اور ضعف کو اس کو دکھاتا رہتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا، بہت طاقت رکھی ہے، لیکن اگر اس کا اپنا وجود میں بہت، آپ دیکھیں آپ کی ہمارے قصد کے بغیر، ہماری اطلاع کے بغیر
ہمارے بدن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ خون کی گردش ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے. ایک ہلکا سا بیچ میں کسی راستے میں کسی رگ میں ایک ہلکا سا کوئی دانہ آ جائے، کوئی کلاٹ آ جائے، تو جتنا بڑا کوئی فلسفی ہے، کوئی عالم ہے، عام آدمی ہے، ختم. ٹھیک ہے، اگر کوئی فوری پہنچ کے اس کو مثلا کر لے تو ٹھیک، ورنہ چلا جائے گا، کمزور ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو دیکھنی چاہیے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو یہ کرنے والا ہے اس سے تو کیوں دھوکے میں؟ تو کیا چیز ہے تیرے پاس ہے کیا کہ جس کو تو کہہ سکے کہ میں کوئی چیز ہوں؟ معمولی سی اس سسٹم میں تھوڑا سا کوئی شارٹ سرکٹ ہو تو تم دنیا سے فارغ ہو جاؤ، پھر کیوں دھوکے میں؟ اب خلقت انسان کی طرف اشارہ. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکہ دے دیا ہے؟ کون سا رب؟ صدق اللہ العلی